حنفی حضرات کے لیے تو ویسے ہی یہ لمحہ فکری ہے، اس حوالے سے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سعودی حکومت کے اوپر حرم مدینہ کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امام کے ماننے والے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آج چل رہا ہے 1445 ہجری۔ ان کے نزدیک تو مدینہ شریف حرم ہی نہیں ہے۔ اب باطل تعویلات کرتے ہیں بعض حنفی علماء، وہ کہتے ہیں نہیں، امام حنیفہ وہ والا حرم نہیں مانتے مدینے کو جو مکے والا حرم ہے، ویسے وہ حرم مانتے ہیں، اور اس طرح کے باطل تعویلات کرتے ہیں۔ حالانکہ کلیئر کٹ ان کے جو آپ سمجھ لیں امام حنیفہ کے بعد چند بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم اور بزرگ محدث ملا علی قاری المتوفی 1014 ہجری، آلموسٹ 8 سے 400 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے مرقہ لکھی ہے شرح مشکات کی۔ پوری دنیا کے اندر ایک علمی خزانہ ہے حنفیوں کے پاس، اور واقعی اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر مسائل کو بیان کیا۔ چونکہ مشکات شریف میں احادیث ہیں اور احادیث اکثر فقہ حنفی کے مسائل کے خلاف ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک شرح کی ضرورت تھی، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے ملا علی قاری نے۔ انہوں نے جہاں حرم مدینہ والا چیپٹر آیا ہے مشکات شریف میں، جس میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے مشکات کے اندر احادیث موجود ہیں، اس کے سٹارٹ ہی میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، لیکن باقی جو 3 ائمہ ہیں اہل سنت کے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دعائیہ کلمات ہیں، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، جس طرح اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگ گئی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اماموں کو پیغمبروں کا درجہ دیا ہوا ہے۔ یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ ہم حرم مدینہ کو ڈسکس کریں اور حنفیوں کو چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لیول کی گمراہی پبلک کے اندر پھیل چکی ہے۔ تو یہ 2021 کے اندر آ کے محمد بن سلمان نے یہ پابندی ختم کی، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اسے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا، لیکن چونکہ ایک اتنے عرصے سے خود سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ جو سعودی حکومت کا کام تھا بالکل درست تھا۔ حرم مدینہ شک نہیں اس میں حرم ہے، اور اس کا جو پروٹوکول ہے وہ حرم والا ہے، لیکن جو ایک حرم مکہ کو جو استثناء حاصل ہے حرم مدینہ کے اوپر، وہ غیر مسلم کے داخلے والا ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے یہ چیز کلیئر کر لیں کہ اگرچہ مدینہ شریف بھی حرم ہے، لیکن جو ایک خاص پروٹوکول حرم مکہ کو حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پہ نان مسلم کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، یہ ایک استثناء ہے حرم مدینہ کا۔ وہاں پر اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نان مسلم انٹر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی لیگیسی کو چلایا کہ انہوں نے اپنا جو کیپٹل سٹی ہے، دارالخلافہ ہے، وہ مدینہ شریف کو رکھا، مکہ شریف کو نہیں رکھا۔ ظاہر ہے دارالخلافہ میں تو باہر سے بھی لوگ آ کے ملیں گے، تو پھر وہ والا سارا ایک پریکٹیکل ایشو حرم مدینہ اور حرم مکہ کے فرق والا، اس کو پھر کیسے ایڈریس کیا جائے گا۔ مدینہ شریف میں یہ والا جو استثناء تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے دارالخلافہ مدینہ شریف میں رکھا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفس مسجد نبوی شریف تھا، نہ صرف مسلمانوں سے ملتے تھے بلکہ نان مسلمز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر مسجد نبوی شریف کے اندر ملا کرتے تھے، نہ صرف حرم مدینہ میں، مسجد نبوی کے اندر۔ اس میں ایک مشہور واقعہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے، بنی حنیفہ قلعے سے ایک شخص تھا امامہ بن اسال، وہ ایک جنگجو تھا اور ایک سمجھ لیں اس زمانے کا ایک بڑا دہشت گرد تھا۔ صحابہ کرام نے اسے گرفتار کیا اور مدینہ شریف لے آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد نبوی کے اندر ایک پلر تھا، ستون، اس کے ساتھ باندھ دو۔ آج بھی آپ کو ستونوں کے اوپر نام باقاعدہ لکھے ہوئے ملیں گے، ان میں سے ایک ستون یہ بھی تھا جس پہ سمامہ کو باندھ دیا گیا۔ 3 دن تک اسے باندھ کے رکھا گیا، ظاہر بیچ میں کھانے پینے کے لیے یا ٹوائلٹ جانے کے لیے اسے کھولا جاتا تھا۔ نبی الاسلام کی خواہش تھی کہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز کو مسجد نبوی میں آبزرو کرے، ہو سکتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ مائل کر دے، سینہ کھول دے۔ ایک دن جب گزرا تو نبی الاسلام اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا
کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، بتا۔ اس نے عرض کی کہ اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو یقیناً میں اس کا حقدار ہوں، کیونکہ میں ایک خونی شخص ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور میں اس کی قدر کروں گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اگلے دن پھر آئے اور پھر وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا کہ اس کا سینہ کھل چکا ہے اسلام کے لیے۔ تیسرے دن جب اس نے وہی جواب دیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص مسجد نبوی سے نکلا، بس ایک کوئی حمام تھا، کوئی تالاب تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے میرے دل میں کسی بھی چہرے کے لیے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے چہرہ مبارک کے لیے تھی، لیکن آج اس روئے ارض پہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چہرہ محبوب نہیں ہے۔ آج سے پہلے مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی مردود شے نہیں تھی، لیکن آج کے دن مجھے اس دین سے بڑھ کر کوئی محبوب دین نہیں ہے۔ آج سے پہلے آپ کے شہر مدینہ سے بڑھ کر مجھے کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، لیکن آج کے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو میرا سینہ کھولا، مدینہ شریف سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شہر نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں تو آلریڈی عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ ظاہر ہے عرب کے لوگ اپنی وہ جو ٹوٹی پھوٹی شریعت تھی اس میں سب کچھ کیا کرتے تھے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ آندہ کے بعد جو یہ مکے کے لوگ ہیں بھول جائیں کہ ہمارے علاقے سے ان کے لیے کوئی اناج جائے گی، جب آپ مجھے حکم دیں گے میں ان کی اناج روک لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کوئی رسپانس نہیں کیا اس بات کو، وہ پھر گیا، وہاں پہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ بے دین ہو گیا۔ اس نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ بھی فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ خیر وہ اپنے علاقے میں گیا، اس نے غلہ وغیرہ بھی روک دیا، ان کا تجارت کا جو سلسلہ تھا۔ مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک قاصد روانہ کیا کہ یہ کام نہ کرو، دعوت کے لیے ظاہر ہے یہ چیز ہرڈل ہے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو تجارتی معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے مشرکین عرب کے ساتھ تم جاری رکھو۔ یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہ صرف کافر کو حرم مدینہ میں جانے کی اجازت دی بلکہ مسجد نبوی کے اندر بھی اسے باندھا گیا۔ لہذا جو پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں یہ مسلمانوں سے متعلقہ ہیں، نان مسلم کے اوپر ہماری شریعت اپلائی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو نجران کے کرسچنز پادریوں کے ساتھ وہ مباہلہ والا معاملہ ہوا تھا، جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بھی حرم مدینہ کے اندر ہی آئے تھے۔ خیر انہیں اندازہ ہو گیا اگر نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے لعنت کی بد دعا کر دی تو پھر یہ ہماری اولاد تک ٹرانسفر ہوگی۔ اسلام تو انہوں نے نہیں قبول کیا لیکن مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے نا ہم وہ مانیں گے، یعنی اگر آپ نے کوئی جزیہ وغیرہ لینا ہے یا اس طرح کا معاملہ، ہم آپ کے ساتھ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حالانکہ آئے اسی کام کے لیے تھے، وہاں سے یعنی ایک علماء کا وفد آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف کوئی اپنا ایک خاص جو بندہ ہے وہ بھیجیں، آپ کی طرف سے سفیر ہو۔ نبی الاسلام نے کہا کہ میں عنقریب تمہاری طرف امین شخص کو بھیجوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا، یہیں سے آپ کا لقب ہوا امین الامت۔ بہت بڑا کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا، نبی الاسلام کی مبارک زبان سے امین الامت کا لقب ملا۔ حرم مکہ کی طرف میں نے کہا کہ اس کا ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، وہ سورہ التوبہ کے اندر نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک ہیں تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ لا یقربوا المسجد الحرام، ہرگز مسجد حرام ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں، بعد عامہم ھذا، سال کے بعد، آخری سال تھا جو مکہ میں آ گئے مشرکین عرب حج کرنے کے لیے، یہ حج کے موقع کے اوپر آیات نازل ہوئی تھی، واضح حکم آیا اس سال کے بعد اب وہ نہیں آ سکتے حرم مکہ کے اندر۔ ان خفتم، اگر تمہیں اس حوالے سے کوئی خوف ہے نا کہ کوئی تمہارا کوئی معیشت کا نقصان ہو جائے گا، کوئی تجارت کا نقصان ہو جائے گا،
ٹینشن تم نے نہیں لینی. سوف یغنیکم اللہ من فضلہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. شاء اللہ تعالیٰ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ کو تو پتا تھا کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے، مسلمانوں کو خزانے مل جائیں گے. یہ کہا گیا کہ نرمی کو نہیں دیکھنا، کو نہیں دیکھنا. مشرکین عرب کو اب اجازت نہیں ہے اس سال کے بعد کہ وہ حرم مکہ میں آ سکے. وہ استثناء ہے جو حرم مدینہ ہٹ کے حرم مکہ کو حاصل ہے. حرم مکہ کے اندر کوئی نان مسلم بھی نہیں ہو سکتا. یہ آیات نازل ہوئیں مکہ سے 1 سال کے بعد. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. 9 ہجری میں نبی الاسلام خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو اپنی طرف سے امیر حج بنا کر بھیجا، آپ جا کے وہاں حج کروائیں. اور یہ 9 ہجری کا حج ایسا تھا جو مسلمانوں نے مشرکین عرب نے کیا تھا، ان میں بھی حج جاری تھا، اکٹھا حج ہو رہا تھا. اور پیچھے سے آیات نازل ہوئی مدینہ شریف میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو، بعض صحابہ تھے ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے، باقی اصحاب کو حضرت علی کی سرکردگی میں تشریف بھیجا. کہا کہ آپ نے میری طرف سے کے میدان میں جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں پر جا کے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ التوبہ کی آیات پڑھنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، جا کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھے نبی الاسلام نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے. پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے، اس اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا امیر آپ ہی ہیں. یہ ایک جو سیاسی نظام ہے اس میں پہلی چیز ہی یہی ہے کہ بھائی اگر لیڈرشپ اب ٹرانسفر ہونے لگی ہے تو پہلے مجھے وہ بتایا جائے، آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو سنبھالیں. انہوں نے کہا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، اناؤنسمنٹ میں خود کروں گا، آپ نے نہیں کرنی. کیونکہ عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ قبیلے کا سردار تھا وہ خود اناؤنسمنٹ کرتا تھا، یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا تو اناؤنسمنٹ اس شخص کی طرف سے شمار ہوتی تھی. علی سے زیادہ تو قریبی نبی الاسلام کا کوئی نہیں تھا، اس لیے نبی الاسلام نے کہا کہ یہ آیات تم نے خود میری طرف سے تلاوت کرنی ہے وہاں جا کے. لوگوں کو انشور ہو جائے کہ حضرت علی آئے ہیں، نبی الاسلام کے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھی ہیں، دنیا اور آخرت میں آپ کے بھائی بھی ہیں. علی نے پھر وہ آیات تلاوت کی، آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 28 کہ اے اہل ایمان، وہ مشرک ہیں، اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ، یہ اپنے عقیدے کی پلیدی کا شکار ہیں، ناپاک ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ حرم کی سرزمین میں آئیں. پھر ساتھ انہوں نے نبی الاسلام سے پیغام ایڈ کیا کہ نہ تو سے کوئی کافر اور عمرے کے لیے یہاں آئے گا اور نہ ہی کوئی اتار کر طواف کعبہ کرے گا، کیونکہ مشرکین عرب اتار کر طواف کعبہ کرتے تھے. اس رسم کو بھی ختم کیا گیا، وہ اناؤنسمنٹ کی گئی. اس بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اس سے کلیئر ہو گیا کہ حرم مکہ کے اندر کافر انٹر نہیں ہو سکتا، حج اور عمرے کے لیے بھی انٹر نہیں ہو سکتا.